اور حصہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ شادیاں کی، بلکہ 9 یا 11، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی ضرورتوں کے تحت کبھی ایک سے زیادہ بیوی نہیں رکھی، انسانی ضرورتوں کے تحت کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں۔ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں کہ کیا آپ کا معاملہ رہا۔ پہلی شادی خدیجہ، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ سے آپ نے کی۔ یہ معلوم ہے آپ کو کہ وہ آپ سے عمر میں بھی کچھ بڑی تھیں، اور یہ بھی معلوم ہے کہ وہ بیوہ خاتون تھیں، ان کے بچے بھی تھے اس سے پہلے سے، تو ان سے آپ نے پہلی شادی کی۔ پوری وفاداری کے ساتھ وہی آپ کے گھر میں رہیں، انہی سے آپ کی اولاد ہوئی، یہاں تک کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تو 50 سال کی عمر کو پہنچ چکے تھے جس موقع پر ان کی وفات ہو گئی، دنیا سے وہ رخصت ہو گئیں۔ ان کے رخصت ہونے کے بعد بھی آپ کو خیال نہیں ہوا اس کا۔ بچیاں تھیں گھر میں، ان کی نگہداشت کا بھی مسئلہ تھا، دوسری جانب ایک بڑی ذمہ داری تھی، اللہ کا پیغام پہنچانا تھا۔ تو یہ آپ کو معلوم ہے کہ تاریخ میں یہ واقعہ بڑی تفصیل سے بیان ہوا ہے کہ ایک خاتون حضرت خولہ وہ رستے میں ملی آپ کو، تو انہوں نے کہا کہ میں یہ دیکھتی ہوں کہ جب سے خدیجہ دنیا سے رخصت ہوئی ہے تو آپ کچھ کھوئے کھوئے سے رہتے ہیں، اور آپ کے لیے گھر در کے معاملات کو سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے، تو آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ یہ کچھ عرصے کے بعد اس خاتون نے یہ آپ سے پوچھا، تو آپ نے کہا کیا کوئی رشتہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں رشتہ تو کنواری بھی ہے اور شوہر دیدہ بیوہ بھی ہے۔ تو فرمایا کہ کنواری کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے دوست ابو بکر کی بیٹی عائشہ۔ یہ آپ نے یہ مکالمہ سن لیا، یہ تاریخ میں موجود ہے۔ گھر میں بچیوں کی نگہداشت اور گھر کو دیکھنے کے لیے ایک خاتون آپ کو کہہ رہی ہے شادی کر لے، اور تجویز کر رہی ہے ایک 6 سال کی بچی۔ عقل مانتی ہے آپ کی اس بات کو؟ تو اس لیے محض افسانہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے 6 سال اور فلاں۔ سیدہ عائشہ کی عمر 19-20 سال کے قریب تھی۔ آپ آگے سنیے، اس نے جا کے رسول اللہ نے کہا کہ دونوں جگہ پیغام دے کے دیکھ لو۔ اس نے کہا بیوہ بھی ہے، ایک 50 سال کی بیوہ خاتون ہے سودا رضی اللہ عنہ، وہ ان کو بھی میں پیغام دے سکتی ہوں، ادھر بھی دے سکتی ہوں۔ تو انہوں نے جا کے سیدنا ابو بکر کے گھر میں پیغام دیا، تو ان کی اہلیہ نے یہ کہا کہ ہم تو عائشہ کا رشتہ اس سے بہت پہلے طے کر چکے ہوئے ہیں، اور وہ ایک صاحب ہیں جن سے طے ہے، تو ابو بکر کبھی رشتہ توڑیں گے نہیں۔ دوستی ہے، تعلق ہے بہت ان کا، لیکن وہ توڑیں گے نہیں، وہ آتے ہیں، میں ان سے بات کرتی ہوں۔ البتہ میرا خیال ہے کہ جب سے ہم مسلمان ہوئے ہیں تو وہ کچھ لوگ کھنچے کھنچے رہنے لگ گئے ہیں ہم سے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ خود ہی رشتہ توڑ دیں، تو پھر ہمارے لیے بڑی سعادت ہے، منظور ہے ہم کو۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ گفتگو کسی 6 سال کی لڑکی کے بارے میں ہو رہی ہے، یعنی اس کا رشتہ بہت پہلے سے طے ہوا ہے، وہ رخصتی کا انتظار کر رہے ہیں اس سے پہلے ہی، یہ صورتحال ہے۔ تو اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ خاتون جو تھی مایوس ہوئی کچھ، انہوں نے کہا ان کا رشتہ تو پہلے سے طے ہے۔ انہوں نے جا کے حضرت سودا کو پیغام دے دیا، انہوں نے بھی قبول کر لی۔ اب 2 جگہ عرب کی روایات کے مطابق جب پیغام دیا گیا تو انکار کا کوئی سوال نہیں تھا، خود پیغام دیا گیا، قبول کر لیا گیا۔ تو آپ نے دونوں سے نکاح کیا، لیکن کیا کیا؟ یعنی عائشہ وہ 18-19 سال کی خاتون ہے، بہت خوبصورت خاتون ہے، آپ گھر نہیں لائے، گھر آپ حضرت سودا کو لائے، یعنی اس بیوہ خاتون کو ان کی موجودگی میں بھی لائے، کہ ایک بیوہ خاتون جو ظاہر ہے کہ حسن و جمال میں بھی ان کے مقابلے کی نہیں تھی، تو کہیں اس کی کوئی حق تلفی نہ ہو جائے۔ وہی رہیں آپ کے گھر میں، انہوں نے ہی آپ کے بچوں کی نگہداشت کی، سارا زمانہ مکے کا انہی کے ساتھ گزرا، آپ نے ہجرت انہی کے ساتھ کی، اس کے بعد مدینہ بھی جا کے گھر نہیں لائے۔ 2 سال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے یہ کہا کہ آپ نے نکاح کر لیا ہوا ہے، اور آپ نے اس موقع پر چونکہ 2 جگہ پیغام دیا گیا تھا تو یہ کہا تھا کہ میں ابھی رخصتی نہیں کروں گا، تو اب آپ از راہ کرم رخصتی کر لیجئے۔ اس موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سودا کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ عرب کے معاشرے میں یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی، کی جا سکتی تھی۔ آپ نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ اب میرے لیے کوئی چارہ نہیں، کہ میں چونکہ نکاح کر چکا ہوں تو مجھے عائشہ کو گھر لانا ہوگا، تو میں آپ کو فارغ کر دیتا ہوں، آپ کسی اور سے شادی کر لیں، میں نہیں چاہتا کہ آپ کے اوپر کوئی صوت آئے۔ تو انہوں نے جواب میں یہ کہا نہیں، میرے لیے یہ بڑی عزت کی بات ہے، میں خود بھی اس کو سمجھتی ہوں، آپ اطمینان کے ساتھ لے آئے، یعنی جا کے بات کر کے اجازت لے کے پھر سیدہ عائشہ کی آپ نے رخصتی کرائی ہے۔ انسانی ضرورتوں کے لیے یہ ہے رسول اللہ کے نکاحوں کی داستان، بس اس کے سوا آپ نے اپنے انیشیٹو پر کوئی نکاح نہیں کیا۔ وہ جو باقی نکاح ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر کیے گئے، وہ پیغمبری کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے کیے گئے ہیں، ان عورتوں سے اللہ تعالیٰ نے کہہ کر کروائے ہیں جنہوں نے دین کے لیے قربانیاں دیں، جن کو گھروں سے نکلنا پڑا، جو آپ کے خاندان کی بچیاں تھیں، بیوہ خواتین تھیں،
ان کی سرپرستی کے لیے آپ کو ہدایت کی گئی کہ آپ ان کے ساتھ نکاح کریں. تو اس وجہ سے بہت اچھی طرح سمجھ لیں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نکاح کی داستان اتنی ہے بس جتنی میں نے آپ کو سنا.